کا نام لے گا شیر بھاگ جائے گا. اللہ نے یہ دم دبا رکھا ہے کہ جب غلام کے نام کی یہ جان ہے آقا کا مقام کیا ہوگا. تو یہ حضرت علی بن حاتم منبر کے سامنے بیٹھے تھے, اونگ آ گئی, اچانک سو گئے. غوث اعظم منبر چھوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. دنیا بڑی حیران ہے, پیر مرید کے سامنے کھڑا, اس آنکھ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کون نہیں ماری. علی بن حاتم کو جگایا, کہا دیکھو غوث اعظم تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے. آنکھ کھلی, اپنے پیر کو دیکھا شیخ کو سامنے کھڑے, قدموں پہ گر پڑے. آقا مجھے کیوں گنہگار کر رہے, میرے سامنے کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے. غوث اعظم ہاتھ پڑے, فرمایا علی بن حاتم وہ تیرے سامنے نہیں کھڑا تھا, اس مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا جس کی تو خواب میں زیارت کر رہا تھا. مر جانا مگر عبد القادر کا دروازہ نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک بار غوث اعظم اب ان کی اپروچ دیکھیے, اب وقت ہو گیا میں ختم کر رہا ہوں. ان کی اپروچ دیکھیے. غوث اعظم جو جہنم کا گیٹ کیپر ہے نا, اس کے پاس چلے گئے, اس سے جا کے فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا کوئی مرید تو نہیں آیا جہنم میں. ہاں شیخ ہو تو ایسا ہو. جہنم کے گیٹ کیپر سے پوچھنے لگے میرا کوئی مرید تو نہیں آیا. اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم ہے اب تک تو کوئی نہیں آیا. تصور کر, جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اب تک تو کوئی نہیں آیا. اس نے قسم کھا کے بتا, فرمایا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں اب تک آیا کوئی نہیں تو قیامت تک آئے گا بھی کوئی نہیں. اس لیے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ جس نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس پر جہنم حرام کر دیا. یہ ہماری خوش بختی ہے, خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمیں نسبت, تعلق اور غلامی عطا فرمائی. اللہ اس عظیم مرکز کو آباد رکھے. اور دو عظیم بھائی جو حضرت سلطان العارفین کے جگر گوشہ حضرت شیخ طریقت سلطان فیاض الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت سلطان نیاز الحسن قادری صاحب, اللہ پاک انہیں صحت و سلامتی سے نوازے. اور قبلہ قاری صاحب جس محبت کے ساتھ اور جس محنت اور خلوص کے ساتھ اس عظیم مرکز کو آباد کیے بیٹھے, مجھے حضرت علامہ حافظ زبیر صاحب نے بتایا, اللہ پاک اس مرکز کو اور زیادہ برکتوں سے نوازے اور جو تشریف لائے بزرگ دور سے قریب سے قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. میرے بعد زینت القرہ, استاد القرہ, فخر القرہ حضرت قبلہ قاری فقیر محمد مسعودی صاحب بہت خوبصورت تلاوت کرنا, ان کی تلاوت بھی ہونی ہے. اور شاہین اہل سنت برادر عزیز حضرت علامہ محمد شفیق مصباحی صاحب, ان کا خطاب بھی ہونا ہے. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.